السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں بہت خاص ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو UGC نیٹ اردو پیپر 2 سے متعلق ہے۔ میں نے ہند آریائی کی مختصر تاریخ ٹاپک پڑھا چکی ہوں۔ یہ میں سلیبس کے اکارڈنگ لے کر آئی ہوں اور اب لے کر آئی ہوں اردو کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات۔ تو اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ ہند آریائی کی مختصر تاریخ ضرور سے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور اب آپ کے سامنے میں متن لے کر آئی ہوں پوری ڈیٹیلز پڑھانے کے لیے، جس میں کہ مولانا محمد حسین آزاد، نصیر الدین ہاشمی اور سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری وغیرہ کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کی جائے گی۔ میں آپ کو پوری لائن بائی لائن بتاؤں گی، تو آپ تمام اسٹوڈنٹ مجھے ہماری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور میں روزانہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی UGC نیٹ کے نصاب کے متعلق، نصاب سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ اور خاص کر میں ڈیٹیلز پڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ آبجیکٹیو تو سبھی بچے پڑھ لیتے ہیں، اور آبجیکٹیو جو ہے وہ بھی سلیبس کے ہی حساب سے، نصاب سے ہی آپ کو لے کر حاضر ہوں گی۔ تو آپ لوگ اگر نیو اسٹوڈنٹ ہیں UGC نیٹ والے، اسپیشلی خصوصاً ان کے لیے ہے، میں نے پوسٹ گریجویشن کا بھی ویڈیو اس چینل پہ ڈالا ہے، جس سے کافی حد تک آپ کا ریلیشن ملتا ہے UGC نیٹ سے، تو آپ اس کی تمام تفصیلات بھی پڑھ سکتے ہیں سبھی اسٹوڈنٹ۔ اور یہاں پر میں بات کر رہی ہوں UGC نیٹ سے، تو بنا دیر کیے شروع کرتی ہوں۔ آپ لوگ دھیان دیں گے، اردو کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات۔ تو اسٹوڈنٹ دیکھیے گا کہ اردو زبان جو آج دنیا کی چند ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک ہے، اسے معرض وجود میں آنے کے لیے مختلف یعنی الگ الگ مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ وہ کون سی مقامی بولی تھی جس کی بنیاد پر اردو کی عالی شان عمارت کھڑی ہوئی ہے؟ کون سی بولی تھی کھڑی ہوئی؟ اور اس بولی کا تعلق ہندوستان کے کس علاقے سے تھا؟ یعنی جو ہماری اردو زبان ہے، اس کا تعلق، اس کا ریلیشن کس ملک سے تھا؟ ہندوستان کے کس جگہ سے تھا، کس علاقے سے تھا؟ اس مسئلے پر ماہر لسانیات آپ جانتے ہیں نا، جو اتنے سارے جو اسکالر اس پر ریسرچ کیے ہیں، ریسرچر لوگ، ان کے بارے میں لسانیات کے درمیان کافی اختلاف ہوا، یعنی سب الگ الگ باتیں اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، سبھوں کی الگ الگ سوچ ہوئی ہے۔ جیسے محمد حسین آزاد ہیں، انہوں نے کیا بولا ہے، سید سلیمان ندوی نے کیا بولا ہے، کسی نے برج بھاشا بولا ہے، کسی نے بولا سندھ سے نکلی ہے، یعنی اپنی اپنی الگ الگ پہچان بتائی ہے اردو زبان کے بارے میں۔ اختلاف پایا جاتا ہے جو درجہ ذیل ہیں۔ اب دیکھیے محمد حسین آزاد، ان کی الگ سوچ ہے، کسی نے کہا کہ یہ پنجاب سے نکلی ہے، کسی نے کہا یہ کھڑی بولی ہے، کسی نے ہند آریائی زبان کا قرار دیا ہے۔ یعنی لوگوں کی جو رائے ہے، ماہر لسانیات، ماہر نقاد جو ہے، تنقید کرنے والے تنقید نگار نے اردو زبان پر کافی ریسرچ کی ہے اور تبازمائی کی ہے، اور اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے نظریے کو بیان کیا ہے۔ تو محمد حسین آزاد بھی ایک ماہر لسانیات میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کے بارے میں برج بھاشا کا خیال ظاہر کیا۔ محمد حسین آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ کو MA کے اردو میں NOU کا میں نے اس پر ڈالا ہے، پوری تفصیلات اچھی طریقے سے میں نے بتایا ہے، اور آگے بھی میں بتاؤں گی ضرور سے ضرور۔ تو اسٹوڈنٹ آپ تمام فالو کریں، سمجھیں بات کو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور یہاں پر میں ان تمام کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ لوگ متن سے پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے تو کوشچن آبجیکٹیو ٹائپ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے میں آپ کو یہاں پر ٹاپک پڑھا رہی ہوں۔
اتنی بات ہر شخص جانتا ہے، یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اور برج بھاشا یہ محمد حسین آزاد کے قول ہے، یہاں پر انہوں نے بتایا ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی ہر لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کیا اور اپنے نظریے کا خیال اپنے خیالات کو ظاہر کیا ہے۔ تو اسی طرح سے محمد حسین آزاد نے بھی اپنے خیال کو ظاہر کیا ہے کہ برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے۔ انہوں نے اپنا نظریہ، اپنے طریقے، اپنا خیالات اس طرح سے ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح سے سید سلیمان ندوی کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ سندھ سے نکلی ہے، یہ سندھ کی زبان ہے۔ تو تصنیف آب حیات میں پیش کیا ہے اپنا نظریہ، اپنی سبوں نے کتاب کی تصنیف کی ہے، اپنی تصنیف کے حساب سے، اپنے طریقے سے اپنی کتاب میں اپنا نظریہ خیالات کو ظاہر کیا ہے، اور بچوں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، آپ کو UGC نیٹ میں پوری طریقے سے اس سے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ اوکے، اردو کو برج سے ماخوذ کرنے کا نظریہ یہ سب سے پہلے روڈولف ہارنلے نے پیش کیا۔ یہ انگریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں ریسرچر لوگ انگریز تھے، اور انہوں نے بھی کافی حد تک ہر زبان کی طب آزمائی کی ہے، ان پر کافی ریسرچ کیا ہے، ریسرچر لوگ ہیں۔ دیکھیے UGC نیٹ کے بعد جو ہماری تعلیم آگے بڑھے گی تو وہ ریسرچ میں جائیں گے، ہم سبھی اسٹوڈنٹ ریسرچ میں جائیں گے تاکہ کسی بھی زبان کی اچھی سے پکڑ کریں اور اس پر یعنی پوری معلومات ظاہر کرنا، کھوجنا ہے، اس کی خوبیوں خامیوں کو تلاشنا ہے، یہی ماہر لسانیات کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد سے قبل پرامن سر سید امام بخش صاحبائی اور آزاد کے بعد سید شمس اللہ قادری نے اردو کو برج کے ساتھ منسوب کیا تھا، یعنی ان سے قبل اور ان کے بعد بھی لوگوں کی اپنی اپنی رائے پیش کی گئی تھی، لیکن ماہر لسانیات کا کہنا ہے کہ آزاد وغیرہ کی یہ خیالات، کچھ لوگوں کی الگ خیالات ہیں، کچھ لوگوں کی الگ ہے، تو اپنے اپنے خیالات اپنے طریقے سے اپنی کتاب میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم کرنا ہے، کیونکہ اردو کو لوگ پوچھ لیتے ہیں اردو کہاں سے نکلی ہے، تو یہ کس کی زبان ہے، تو یہ کھڑی بولی ہے یا برج بھاشا ہے یا ہند آریائی زبان سے نکلی ہے۔ ان سبھی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے ماہر لسانیات، تنقید نگار نے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ کسی لسانی تجزیے پر مبنی نہیں، بلکہ ان لوگوں نے روایتاً اس خیال کا اظہار کر دیا ہے، یعنی اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے، لیکن اپنی رائے کو بخوبی ظاہر کیا ہے۔ ماہرین نے لسانی تجزیہ کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں زبانوں میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں بلکہ بہنوں کا رشتہ ہے، یعنی ہندی اور اردو سے متعلق زبانوں کا برج بھاشا سے رشتہ کو بتایا ہے کہ برج بھاشا اور اردو کو بہن بہن کا رشتہ قرار دیا ہے۔ اور اب دیکھیے محمود شیرانی، انہوں نے کیا اردو زبان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو محمود شیرانی نے اپنی کتاب میں پنجاب میں اردو جو محمود شیرانی کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے نصاب میں بھی آئے گا، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ پروفیسر شیرانی کی کون سی کتاب آپ میں اردو زبان کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ ہے پنجاب میں اردو۔ ٹھیک ہے، میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو کی تہ میں جو باتیں بتائی گئی ہے وہ ہے بنیادی
بولی سے اس کا تعلق سرزمین پنجاب سے ہے، یعنی محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب کے سرزمین میں یہ زبان قائم ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کی زبان، مطلب یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ خاص مسلمان کی زبان ہے۔ کسی نے کہا یہ سنسکرت سے نکلی ہے، کسی نے برج بھاشا کہا، کسی نے سندھ کی زبان کہا، اور یہاں پر محمود شیرانی نے پنجاب قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پنجاب میں اردو انہوں نے کتاب بھی لکھا ہے اور اس میں یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ پنجاب میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے یہ زبان نکلی ہے۔ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے گئے ہوں، شیرانی نے یہ بات ظاہر کی تھی۔ شیرانی نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ تاریخی شواہد پیش کیے ہیں۔ شواہد مطلب گواہ، یعنی شیرانی نے اپنے خیالات، اپنے نظریے، اپنی سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کچھ گواہ بھی پیش کیے ہیں، اور ساتھ ہی ان لسانی خصوصیات کی نشاندہی کی ہے، یعنی اپنی اس کی خوبیوں کو بھی پیش کیا ہے تاکہ لوگوں تک واضح طور پر پیش ہو، اور قدیم اردو کے درمیان مشترک ہیں۔ اردو کے پنجابی سے ماخوذ ہونے کا نظریہ شیر علی سرخوش نے بھی اپنی کتاب میں ظاہر کیا ہے۔ تو اس طرح سبھی نے مل کر، سبھی ماہر لسانیات نے اپنے اپنے نظریات مختلف انداز میں پیش کیے ہیں اور اپنی کتاب میں کیے ہیں۔ سرخوش نے اپنے تذکرے، اعجاز سخن اور جارج گریڈسن اپنی تحریر میں، سب نے اپنی کتاب میں الگ الگ خیالات کو ظاہر کیا ہے، اور کتابوں کا نام الگ الگ ہے۔ اگر اس کتاب کو پڑھی جائے تو سب کے خیالات واضح طور پر سامنے آ جائیں گے۔ شیرانی سے پہلے پیش کر چکے تھے، کس نے پیش کیا تھا؟ یہ جارج گریڈسن نے، ٹھیک ہے۔ لیکن پروفیسر مسعود حسین نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو، یعنی پروفیسر مسعود حسین خان کی کتاب کون سی ہے؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے، اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیجئے گا کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ تو پروفیسر مسعود حسین خان کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں شیرانی کے نظریے کی تنقید کی ہے اور لسانی تجزیہ اور اس زمانے کے مختلف، یعنی آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اسی سوالوں سے آپ کے کئی جواب مل جائیں گے۔ آپ لوگوں کا جو سلیبس ہے میں اس سے ریلیٹڈ لے کر آئی ہوں، اور ٹاپک وائز پڑھانا اس لیے چاہ رہی ہوں متن سے کہ لفظ بائی لفظ پڑھا کر آپ کو اس میں سے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں، کیونکہ آبجیکٹیو پڑھنے کی، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو آبجیکٹیو پڑھنے کی بھی ضرورت کم پڑے گی، کیونکہ آبجیکٹیو کو یاد کرنا پڑتا ہے، مشق کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مائنڈ میک اپ کر لیتی ہے۔ تقابلی مطالعہ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ پروفیسر شیرانی نے قدیم اردو اور دکنی کی جن خصوصیات کی نسبت پنجابی کی طرف کی ہے وہ دہلی اور نوائے دہلی کی بولیوں بالخصوص ہریانی میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے پروفیسر محمود شیرانی کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب اور دلی اور نوائے دہلی سے بالخصوص ہریانی میں بھی آ پہنچی ہے، یعنی وہ گھومتی پھرتی پنجاب سے دہلی ہوتے ہوئے ہریانہ تک آ کر کے موجود ہو چکی ہے، اور یہ زبان کافی حد تک پھولی پھلی اور پروگریس ہوتے چلی گئی ہے۔ مسعود حسین خان، ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، ذرا اس پر بھی غور کیا جائے۔ انہوں نے کیا اپنی کتابوں میں لکھا ہے؟ مسعود حسین خان کا میں نے بتایا نا کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں انہوں نے پوری تفصیلات بیان کیا، یہ ان کی تصنیف ہے۔
प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने अपनी तसनीफ मुकदमा तारीख़ी ज़बान उर्दू में उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक़ यानी उर्दू की शुरुआत से रिलेटेड नवाए दहली की बोलियों पर ज़ोर दिया है। 4 बोलियों के संगम पर वाक़ है, यानी 4 बोली 4 ज़बान पर मिलकर ये संगम यानी मिलना पर वाक़ है यानी मौजूद है। मगरिब में हरियाणी, जनूब मगरिब में मीवाती, जनूब मशरक़ में ब्रिज भाषा और शुमाल मशरक़ में खड़ी बोली, यानी इन 4 ज़बानों को मिलाकर ये ज़बान उर्दू बनी है। ये किन का कौल है? तो ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का है। आपके पास इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि 4 बोलियों का संगम किस ज़बान पर है उर्दू को, और ये किसने लिखा है? तो ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने लिखा है। बकौल मसूद हुसैन खान, हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का डोल तैयार किया, ब्रिज भाषा ने उर्दू का मियारी लबो लहजा मुतअय्यन करने में मदद दी, मेवाती ने कदीम उर्दू पर अपने असरात छोड़े। इन चारों के संगम के अपने अपने ख़यालात भी ज़ाहिर मसूद हुसैन खान ने किया है। मसूद हुसैन खान ने खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का डोल तैयार किया, ये बात कहा। ब्रिज भाषा ने उर्दू का मियारी लबो लहजा मुतअय्यन करने में मदद की, और मेवाती ने कदीम उर्दू पर अपने असरात छोड़े। इन चारों ने मिलाकर अपने अपने अलग अलग ख्यालात किए और चारों को मिलकर ये ज़बान एक खूबसूरत ज़बान उर्दू बनी। ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने मुकदमा तारीख़ी ज़बान उर्दू में कहा है। ध्यान दीजिएगा और इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ये सवाल आसानी तौर पर आते हैं। मसूद हुसैन खान के इस नज़रिए के तायीद ज़ोल ब्लॉक और डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की तहरीरों से होती हैं, लेकिन इन दोनों माहिर लिसानियात ने सिर्फ़ हरियाणी की अहमियत से मुताल्लिक़ बाज़ इशारे किए हैं, जबकि मसूद हुसैन खान ने लिसानी तजज़ियों पर परख कर उसे मुस्तकिल नज़रिया के तौर पर पेश किया है। यानी उन्होंने अपने ख़यालात सिर्फ ज़ाहिर किए हैं, यानी अपना कह दिया, और इन्होंने अपना रिसर्च के तौर पर इस बात को पुख्ता तौर पर अपना टारगेट बनाया है। किन्होंने अपना टारगेट बनाया है? तो ये मसूद हुसैन खान ने, क्योंकि उन्होंने 4 ऑप्शन भी दिया है और 4 ज़बानों के संगम को मिलाकर ये ज़बान बनी है। इस पर भी उन्होंने पूरी तफसीलात अपनी किताब तारीख़ ज़बान उर्दू, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में पेश किया है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी देसना ज़िला नालंदा देसना गांव से ताल्लुक़ रखते थे, वो बिहार के थे। तो उनके बारे में क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी तसनीफ़ नक़ूश सुलेमानी किन की तसनीफ़ है, ये सवाल आएगा तो इसका जवाब आपको देना है कि ये सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई। सुलेमानी से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको कीवर्ड पहचानना है। कीवर्ड अगर पहचानिएगा तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। उर्दू की जाए पैदाइश सिंध को करार देते हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि उर्दू को सिंध का करार इसको किसने दिया है, तो ये सैयद सुलेमान नदवी ने। उनका करीन क़यास यही है कि चूँकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए, यानी मुसलमान की एंट्री हिंदुस्तान में हुई तो वो कहाँ पहुँचे? सिंध में। चुनांचे अरबी व सिंधी के मेल जोल से उर्दू ज़बान तैयार हुई, यानी अरबी और सिंध से मिलक उर्दू की पैदाइश हुई। वो लिखते हैं कि जिसे हम उर्दू कहते हैं उसका हिला वादी सिंध में तैयार हुआ। जिसको ये ज़बान को हम उर्दू कहते हैं उसका की बुनियाद कहाँ तैयार हुई? सिंध में। गरचा मौलाना सैयद सुलेमान नदवी और उनके हम ख्याल नक़ादों ने उनके ख्याल के और भी नक़ाद यानी कि इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं किया, यानी और लोगों ने ये बात नहीं कहा, ये उनकी पर्सनल सोच थी। ठीक है, जा सकता है कि उर्दू ज़बान अपने आगाज़ व इब्तिदा में उनके हम ख्याल नक़ादों के इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता है कि उर्दू ज़बान अपने आगाज़ व इब्तिदा यानी शुरुआत जो हुई में उसमें इब्तिदा में तमाम तर बाहर से आने वाले मुसलमानों की रहीन मिन्नत है।
پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو زبان کو ترقی دینے، اس کا حلقہ اثر بڑھانے اور ادبی علمی رنگ و آہنگ عطا کرنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کافی حد تک اپنے عقل و علم و دانش سے اس زبان کو کافی حد تک فروغ دیا ہے اور اس کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں بات کرتی ہوں نصیر الدین ہاشمی کی۔ تو انہوں نے اپنی تصنیف دکن میں اردو، آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے گا، دھیان میں رکھیے گا، اور ایک کوشچن یہاں پر بھی بنتا ہے کہ نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں، یا نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف کے بارے میں بتائیے۔ 4 آپشن میں آپ کو یہ دکن میں اردو دیا رہے گا، تو آپ کو اسی کو ٹک آؤٹ کرنا ہے۔ اوکے، تو یہ انہوں نے اپنی تصنیف دکن میں اردو میں یہ بات ثابت کی ہے کہ چونکہ مسلمان سب سے پہلے کارومنڈل میں آئے اور کہاں، یہ ان کا قول ہے، ان کے خیالات ہیں۔ دکن میں اردو کتاب میں آپ کو پوری ملے گی، اگر آپ کو کتاب مہیا ہو سکے، فراہم ہو سکے، تو اس کو ضرور سے ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ثابت کی ہے کہ چونکہ سب سے پہلے کورومنڈل میں آئے، چنانچہ ان کے اور مقامی بولیوں کی ربط و ضبط سے اردو سب سے پہلے دکن میں پیدا ہوئی۔ یعنی یہ قول کس کا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کا، دکن میں اردو کی ابتدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان دکن میں آئے ان کی زبان عربی تھی، یہاں پر فالس ہو جاتا ہے۔ دکن کی زبان دراوڑ تھی۔ عربی اور دراوڑ زبان کے ربط سے ایک تیسرے لسانی خاندان ہند آریائی کی بولی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اردو کو تو ہند آریائی زبان قرار دیا گیا ہے، تو عربی اور دراوڑ سے ریلیشن بن کر ہند آریائی زبان ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نصیر الدین ہاشمی کے قول غلط مانے جاتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی ڈاکٹر شوکت سبزواری سہیل احمد بخاری، ان کے تو دیکھیے گا کہ ان کا کیا کیا قول ہے، انہوں نے کس طرح سے بتایا ہے، یہ بات بھی تفصیلات کر دیتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں اور بھی ویڈیو بناؤں گی۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور مجھے حوصلہ بخشیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک کوشش و محنت جاری رکھوں۔ اور میری ایک بات آپ لوگ تمام اسٹوڈنٹ سے ہے کہ آپ لوگ میرے چینل پر 1K یعنی 1000 سبسکرائب جب ہو جائیں تب میں لائیو آنے کی کوشش کروں گی اردو سے ریلیٹڈ لے کر۔ اوکے، ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی تصنیف داستان زبان اردو، سہیل احمد بخاری نے اپنی تصنیف اردو کے روپ اور ان کے تتبع میں گیان چندر جین نے کھڑی بولی کو اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اردو زبان کی تہ میں پائی جانے والی بولی دہلی، مغربی یوپی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جانے والی زبان ہے۔ یعنی یہ زبان کا آغاز و ارتقاء جو ہوا ہے وہ کہاں سے، تو یہ دہلی، یوپی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جانے والی زبان ہے، اور ان علاقوں میں بولی جانے والی زبان کھڑی بولی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں تھی۔ یعنی یہاں ساری جو بولی جاتی تھی یہ کھڑی بولی تھی۔ یہ کن کا قول ہے؟ تو یہ شوکت سبزواری کا قول ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہا یہ سوال کہ ان نظریات میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے اور زیادہ قابل قبول ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی گئی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے، پھر آپ کو دھیان میں دینا ہے کہ کس نے کیا قول کہا ہے۔ یہ سوال باضابطہ طور پر آپ کو ملتے ہیں، زمرے کے حساب سے بھی ملتے ہیں، آپشن کے حساب سے بھی، آپ کے صحیح جوڑ کے نشاندہی کرنے کے لیے بھی UGC نیٹ میں بتایا جاتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو
ٹاپک وائز پڑھائی کرنی ضروری ہے اور جو بھی پڑھائی ہو وہ نصاب سے متعلق ہو، اور میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر جو آئی ہوں نصاب سے متعلق ہی ہے۔ بات کہنا آسان نہیں ہے، ان کے تجزیے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اردو ایک ہندوستانی زبان ہے، نہ کہ بدیسی۔ یعنی اردو کی جو پیدائش ہوئی ہے، اردو زبان کے جو آغاز و ارتقاء ہوا ہے وہ خالص ہندوستانی زبان ہی ہے، اور اسے ہند آریائی زبان اسی لیے قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ نہ سندھ میں پیدا ہوئی، نہ جنوب میں، نہ پنجابی سے نکلی، نہ ہی برج بھاشا سے، بلکہ نواح دہلی کی بولیوں میں۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہاں پر یہ بھی بات دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ نقاد لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ یہ سندھ کی ہے، نہ یہ پنجاب کی، نہ برج بھاشا کی، یہ شوکت سبزواری کا قول ہے۔ ٹھیک ہے، دہلی کی بولیوں میں عربی و فارسی الفاظ کی شمولیت اور کھڑی بولی کے ترقی یافتہ بیان ہے، یعنی سب کے الگ الگ نظریے ہیں، انہی کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے، نہ کہ یہ اپنی بات ہے۔ ٹھیک ہے، شکل اختیار کرنے سے زبان اردو کا آغاز ہوا، یعنی کس کی؟ عربی فارسی الفاظ کی شمولیت، یعنی عربی اور فارسی کو ملا کر کھڑی بولی کے ترقی یافتہ شکل اختیار کرنے سے زبان اردو کا آغاز ہوا ہے، یہ شوکت سبزواری کا کہنا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سوال آپ کا مکمل ہوا، اور یہ پوری متن میں نے پڑھایا جو اردو کے ابتدا کے نظریات، مختلف لوگوں کے مختلف نظریات کے بارے میں آپ کو بتائی گئی ہے، اور آگے میں متن پوری ٹاپک وائز پڑھاؤں گی۔ ہند آریائی کی مختصر تاریخ لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔